یہتدوا اذن ابدا، تب وہ کبھی بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے، ہدایت یافتہ نہیں بنیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب وہ معاف کرنے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے، یعنی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرماتا جو انہوں نے کمایا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ جلدی ان کے لیے سزا اور عذاب دے دیتا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک عہد ہے، وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اور ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس سے ہٹ کر کوئی بھی پلٹ کر جانے کی جگہ یا کوئی پناہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم ڈھایا، یعنی اشرکوا وکفروا باللہ، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک ٹائم میعاد مقرر کر رکھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، لفتاح، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان جناب یوشع بن نون سے کہا، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، حتیٰ کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبہ، یا پھر میں کئی حقبے علی طول چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے جہاں وہ مجمع ان دو سمندروں کے درمیان ملنے کی جگہ تھی، اور کیا ہوا، نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول چکے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بس اختیار کر لیا تھا اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی شکل میں، وہ سرنگ بنی تھی، مچھلی رات وہاں چلی گئی جہاں اس کا حکم تھا۔ یہ بہت بڑا ایک اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے جناب خضر جناب موسیٰ کلیم اللہ کا بیان فرمایا، اور اس میں بڑے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اگر آدمی اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے تھوڑا سا غور کرے اور جاگ کر اس پر محنت کرے تو کافی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ حضرات، سب سے پہلی بات، نبوت اور رسالت کی غرض و غایت کیا ہے، اور اس بات پہ ذرا غور فرمائیں۔ انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا سے کفر ختم کیا جائے یا ان کافروں کو ختم کیا جائے، بلکہ غرض و غایت سے دنیا سے جہالت کو ختم کیا جائے تاکہ نور ایمان کو لوگ سمجھ کر ایمان کو بھول کریں، ظلمات سے نکل جائیں، اندھیروں سے نکل جائیں، جہالت ختم ہو جائے۔ جب جہالت ختم ہو جائے گی نور ایمان آ جائے گا، ایمان آئے گی، تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ قطعاً اسلام کا مقصد نہیں ہے کہ دنیا کو ایسا انقلاب لایا جائے کہ جس میں کافر سارے مار دیے جائیں اور چند بندے جو مسلمان ہیں وہ رہ دیے جائیں۔ اگر آپ غور کریں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر بھی مسلمان اقلیت میں ہیں، برطانیہ کے اندر بھی مسلمان اقلیت میں ہیں، فرانس اور جرمن آسٹریلیا کے اندر بھی مسلمان اقلیت میں ہیں، یہ چائنا جو ہمارا قریب ملک ہے اس میں صرف ایک دو مسلمان ہیں، باقی وہ سارے کافر، مسلمان وہاں بھی اقلیت میں ہیں۔ اگر آپ کے ہاں اقلیت وہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا اس کے علاوہ اور قومیں بس رہی ہیں تو وہ اسلامی حکومت کو جزیہ ٹیکس دے کر اس کی امان میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی برتری، اسلام کی شان، عظمت اور اس کے وقار کو اور تقویت ملے، نہ کہ اس کو بدنام کیا جائے۔ اور مسلمان سوسائٹی کی حالات یہ ہے کہ وہ نہ اسلام کا احترام کراتے ہیں، نہ قرآن کا احترام کراتے ہیں، نہ رسول کا احترام کراتے ہیں، اپنی ذات کا بھی احترام کرانے کے مقابل نہیں ہے کہ ان کو کہا کہ انسان ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں نبیوں کو بھیجنے کی غرض و غایت بیان فرمائی، مقصد کیا تھا۔ ایک اور جملہ کہا جا سکتا ہے رسالت اور نبوت کی علت غائی کیا ہے، مقاصد کیا تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب مسلمان مکہ مکرمہ میں پریشان ہو کر کفر کی زیادتیوں سے پریشان ہو کر جب حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے، کچھ مسلمان وہ 70-80 کے قریب لوگ تھے، تو مشرکین عرب نے ان کا پیچھا کروایا، سفارتی انداز سے اپنے سفیر بھیجے کہ یہ لوگ بگوڑے ہیں، انہوں نے آبا کا دین چھوڑا ہے، یہ مشوش لوگ ہیں، امن کے خلاف ان کا قدم ہے،
چنانچہ ان کو وہاں پناہ نہ دی جائے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اور ان چیزوں کو، اس تاریخ کو، حوالوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے تو اسحمہ، یہ نجاشی کا نام ہے، جو حبشے کا بادشاہ، نجاشی لقب ہوتا تھا جو حبشے کا بادشاہ ہو، تو اس کے دربار میں جا کر انہوں نے درخواست دے دی، اپنا موقع پیش کیا کہ یہ لوگ جن کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے، جنہوں نے ایک نیا دین قبول کیا ہے، یہ ابا کے دین کو چھوڑ کر آئے، مکہ مکرمہ کی فضا کو، امن کو انہوں نے خراب کیا ہے، چنانچہ آپ ان کو اپنی پناہ میں سے باہر کریں۔ تو دنیا میں کچھ لوگ سمجھدار بھی گزرے ہیں، اس نے پروگرام بنایا کہ اگر ان لوگوں کو جو آئے ہیں، پناہ لی ہمارے ملک میں، ان کا موقف تو سنیں۔ چنانچہ جب یہ بات طے ہوئی تو مسلمانوں سے کہا گیا، پناہ گیر صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم آ کر اپنا موقع پیش کرو، تم اس ملک میں کیوں آئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت اچھے خطیب تھے، بہت خوبصورت اور لاڈلے تھے، اور ان کو خطاب کرنے کی اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی۔ ان کا انتخاب ہوا کہ آپ کلام کریں، مسلمانوں کے سفیر اور ترجمان کی حیثیت سے آپ بیان دیں گے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کی عدالت میں جو بیان دیا، تقریر کی، وہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، اور اچھی جو مستند تاریخ کی کتابیں ہیں اس کے اندر وہ عبارت محفوظ ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، انا کنا قوما جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے۔ پھر اس کی انہوں نے وضاحت کی، کنا نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے، اور ناکل المیتہ، مردار کھاتے، نشرب الخمر، شراب پیتے، نسرق و نزنی، ہم چوریاں کرتے اور بدکاریاں کرتے، اور یاکل القوی منا الضعیف، ہم میں سے طاقتور جو لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، ماڑے لوگوں کا مال اور جان اور عزت سب کو برباد کرتے۔ ان حالات میں اذ بعث اللہ فینا نبیا، اللہ تعالیٰ نے حالات میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ ساری باتیں چھوڑ دی تو یہ لوگ ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو میں نے یہ ساری بات کیوں سنائی؟ جہالت کا ترجمہ یہ ہے کہ بتوں کو پوجنا، مردار کھانا، خنزیر کھانا، کتے بلے کھانا، حرام کھانا، چوریاں کرنا، ڈاکے مارنا، بدکاریاں کرنا، ڈگریاں اس کے پاس میں دو چار کیوں نہ ہو، اس نے آسٹریلیا سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، چائنا سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کی ہوں، اور ظاہری طور پہ ختنہ بھی اور کلمہ بھی پڑھتا ہو، شریعت کی بولی میں وہ جاہل ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو یہ کہتے مولوی صاحب ڈگریاں 3 اس کے پاس ہیں، اس کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ شریعت کی بولی، پڑھی لکھی بولی میں دین اسلام کی تعلیمات کا تکامل کرنے میں وہ جاہل ہے۔ اسی جاہلیت میں جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، خود نہ تھے جو رہبر، اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود جاہل تھے لوگوں کے ترجمان بن گئے، اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، جو عزتیں لوٹنے والے تھے لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، جو لوگوں کو لوٹ کر کھایا کرتے تھے وہ یتیموں کی مال کی حفاظت کے نگران اور پہرے دار بن گئے۔ یہ تبدیلیاں ہیں۔ تو یہ رسالت کا مقصد ہے، یہ نبوت کا مقصد ہے۔ تو اس کے مقابلے میں، سچی نبوت کے مقابلے میں، جو مرزے کو نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کیا، اس نے دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو نبی مانا، اس کی اپنی کتابیں کتنی ہیں جو اس کی اپنی لکھی، اس دور میں میرے پاس بھی موجود ہے۔ ایک کا نام ہے کشتی نوح، کتاب کا نام ہے کشتی نوح، مرزے کی لکھی ہوئی کتاب۔ کسی نے سوال کیا جی آپ پر وحی آتی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وحی آتی ہے؟ کہتے ہاں وحی آتی ہے۔ تو جو وحی لانے والا فرشتہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں کو کہانی بھی پیش کر رہا ہوں اور کتاب بھی موجود ہے۔ کہتا ہے جو اس کا نام ہے ٹیچی، جیسے کتوریاں کا نام نہیں، کتیاں کا نام، معاذ اللہ، وہ کہتا ہے جی وہ میرا جو فرشتہ وحی لانے والا اس کا نام ہے ٹیچی۔
پھر پوچھنے والا پوچھا کہ آپ کی کوئی معجزہ بھی ہے آپ کا؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ کیا معجزہ؟ میں نے بکرے کا دودھ دویا ہے۔ یہ شریعت کا مذاق نہیں، عقل کا مذاق نہیں، سنجیدہ قوم کے ساتھ یہ کھیل نہیں، لیکن ظلم کی داستان ہے۔ اب بھی لوگ اس کو نبی مان رہے ہیں اور اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو نبوت کا مقصد ختم ہو گیا۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلهم یدعی انہ نبی ولکن لا نبی بعدی، میرے بعد 30 لوگ آئیں گے، نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ کذاب دجال مکار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے کوئی نبوت والے سلسلہ جاری نہیں کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین بنایا آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ۔ کیا ضرورت پیش آئی ہے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا، الا مبشرین یا خوشخبریاں سنائیں یا وہ ڈرائیں۔ کیا معنی ہے؟ اللہ پر، رسول پر، حقائق کو مان کر ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے جنت ملے گی، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، تماشا کرنے والے، دو نبریاں کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ وہ بشارت ہے، وہ ڈراوا ہے، دونوں کام کیے ہیں۔ لوگ کتنے کہتے ہیں جی، لوگ ویسے باتیں بناتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کون نہیں کہتا کہ اللہ غفور الرحیم نہیں؟ ہم سب مانتے ہیں اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں فرمایا غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، پیار کرنے والے بھی ہیں، ہدایت دینے والے بھی ہیں، ساتھ یہ کہ سزا دینے والے۔ سزا کا قانون بھی اسی نے بنایا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر جو لڑتے رہے، جھگڑتے رہے ان انبیاء کے ساتھ، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، جھوٹی باتوں کے ساتھ، بطلان اور جھوٹ جو ہے، کفران، یہ بنیاد بنا کے رسولوں سے جھگڑتے رہے۔ کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس باطل دلائل کے ساتھ، باطل جھگڑوں کے ساتھ وہ اسلام کے حق کو پھسلا دیں، سرکا دیں، کھسکا دیں کہ حق کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حق کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ جھوٹ سے وہ اکھڑ نہیں سکتا ہے، جو باطل ہی وہ جائے گا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اب باطل نے جانا ہے، حق نے قائم رہنا ہے۔ اور کس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح ہوا اور 360 مبوج جو خانہ کعبہ کے ارد گرد اس کی چھت پر پڑے ہوئے تھے، ان کو نیچے کرایا اور امام اللہ ایک چھڑی پکڑ کر اللہ کے حکم سے ان بتوں کے چہروں پر اور ان کی دانت اور ان کے پیشانیوں پر ساتھ تھوڑا تھوڑا مار رہے تھے۔ ساتھ فرمایا تھا کہو ان لو قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے۔ باطل جانے کے لیے ہوتا ہے، حق رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ کتنی ٹکریں ماری ہیں اس دور کے لوگوں نے، اس وقت سے لے کر آج دنیا میں کافر کتنی کوششیں کر رہے ہیں، کتنا سرمایہ برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، نوجوان ہمارے بیٹے بیٹیوں کو کس طرح لڑا رہے ہیں۔ لیکن جاؤ جا کر پوچھو یورپ کی وادیوں میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمن میں، آسٹریلیا میں، بڑے بڑے ملک ہیں، نوجوان ہی مسلمان ہو رہے ہیں، کڑیاں منڈے مسلمان ہو رہے ہیں، بابے سے فارغ ہیں، یہ کارتوس چلے ہوئے ہیں، بس ان کو شہید ہے سفر کا اللہ لگا، کڑیاں منڈے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ عام سے لوگ دل کرتا ہے تو ارشاد فرمایا وہ لڑ لڑ کے مر گئے، وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور انہوں نے میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس چیز سے وہ ڈرائے تو اس کا مذاق اڑایا، نبوتوں کا مذاق، رسالتوں کا مذاق، موعظوں کا مذاق، اور جو بشارت جنت میں ہو رہے ہیں اور اعداد فرمائی ان کا مذاق۔ اور کتنے اڑائے نہ ملنی ہیں، اے اڑانے جا رہے تھے، کسی نیک آدمی دیکھا تھا جی یہ سارے جنتی جا رہے تھے، ان پر اللہ راضی ہے، ان پر اللہ راضی ہے، ان پر اللہ راضی ہے، روٹی نہیں ملتی، اللہ ہم پہ ناراض ہے، ہمارے پاس سارا یہ معاشرہ ہے۔ تو ہم سمجھ لگتی کیسی بات، ایڈیٹے کتب نے جنہوں نے سمجھ آئے۔ کافروں نے ایک اور عجیب فارمولہ پیش کیا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں جی ان مسلمانوں کی نہیں ہمیں سمجھ آتی، جس کو یہ خود مارتے ہیں، مذبوحہ ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے جانور، قتل کیا جانور،
جن کو یہ قتل کرتے مارنے کہتے ہیں یہ حلال ہے، جس کو اللہ فوت کرے مارے کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ نہیں سمجھے؟ شاید غور کرو۔ ایک اور کلندر قسم کے لوگ کہتے ہیں جی تجارت کے ذریعے بھی نفع کماتے ہو تو سود کے ذریعے بھی نفع ہوتا ہے، جب سود والا اور تجارت والا نفع سمجھ نہیں آتی، یہ بھی نفع ہے وہ بھی نفع ہے، انہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پڑھو، ترجمہ کلاس میں آؤ تو آپ کو پتہ چلے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے ملنے والا نفع حلال کیا ہے اور اس ذریعے سے آنے والا نفع حرام کیا ہے۔ اور ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، باجی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے۔ بیوی حلال ہے تیری جنسی تعلقات کے لیے، ماں بہن بیٹی حرام ہے، یہ فرق اللہ نے کیا ہے۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اگر شعور اللہ نے تھوڑا سا دیا ہو تو وہ دلائل کے ساتھ لڑ رہے جھگڑ رہے تماشا میں بنایا ہوا تھا۔ ومن اظلم، پھر اللہ نے فتویٰ دیا کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، ممن ذکر بآیات ربہ، جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اس کو پٹیاں پڑھائی جائیں، فأعرض عنها، اسے اعراض کرے، نئی بات کی سمجھ آ رہی، جس کو قرآن کی تعلیمات کے ذریعے بحث کیا جائے اس کو پسند نہ آئے، اس کو مزہ نہ آئے، سکون نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والوں کا معیار ہے جب قرآن سنایا جب کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دلوں کو سکون پہنچتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دولت کہاں ہے، اولادیں کیا ہے، منصب کیا ہے، ان کو سکون ملتا ہے جب قرآن پڑھا جائے۔ علم ہوئی تو پریشانی ہوتی، بے قراری ہوتی، درد شروع ہو جاتی، نیند آ جاتی، خطبہ شروع ہو جاتی، نیند آ جاتی، تڑپا ہوتا ہے، کھرک ہوتی، کھرک جیسا جائے۔ کتنے نمازی میں نے آپ بھی دیکھے سجدے میں جائیں تو وہ اپنے دونوں پاؤں کھرک رکھتے، اس جڑے دی کھرک ہی نہیں ختم ہوئی۔ میں نے بات غلط نہیں کی، میں الحمدللہ تجربے کے طور پہ دیکھا ہے کہ کتنے ساتھی اس طرح کر رہے ہیں اور تمام جسم کی خارش نماز میں وہ خارش کر دیں گے، اس طرح کر دیں، ڈگ کے فوت ہو جائے گا یہ نماز پڑھ رہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، قوموا للہ قانتین۔ ایک صحابی پتہ نماز پڑھ رہا ہے، پہرا دے رہے ہیں، امام الانبیاء نے ڈیوٹی لگائی تھی، دشمن آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں چٹان ہے، پتھر ہے، درخت ہے، کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا انسان ہے، وہ تیر مارتا ہے، صحابی کو تیر لگتا ہے، نماز نہیں چھوڑتے، تیر کو کھینچ کے پھینک دیتا ہے، اور اس کا دوسرا ساتھی قریب سویا ہوا ہے، بہ بہ کے خون نکل کے خون جسم سے، وہ خون جا کے دوسرے ساتھی کو جگاتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو دشمن کو پتہ چلا میں تو انسان کو تیر مار رہا ہوں۔ اب اندازہ فرمایا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا۔ اور صحابہ کرام نے جب پوچھا تو میں یار یہ درد نہیں ہو رہا تھا تو نے کیوں نہیں نماز چھوڑی؟ کہنے کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء نے ڈیوٹی لگائی تھی تمہیں پہرا دینا ہے، اس کو احساس رکھتے ہوئے میں نے وفا کی ہے امام الانبیاء سے۔ دوسرا سمجھ رہا تھا اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اس سے زیادہ اور کون سا منظر ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ جتنی لذت نماز پڑھنے کی آج آ رہی تھی کبھی دھند میں اتنی لذت آئی تو ہوں اندازہ آپ کر لو کہ ساڑیاں نماز ایسے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پتہ سڑک ہوتے بیل کس لیتی کدی گڈی کی آواز آئی یہ سب پتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زین العابدین مسجد میں نماز پڑھ رہے، کون ہے زین العابدین؟ حضرت حسین کے ساتھ آگے مسجد کو آگ لگ گئی، تو مسجد سیمنٹ نہیں تھی، وہ چھتے اسی طرح ہے جس طرح بالے شتیر اور کھجور کی لکڑی، لوگوں نے آگ بجھائی، شور شرابہ ہوا، فارغ ہو گئے تو پوچھتے ہیں کیا ہوا ادھر؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا حضرت تمہیں پتہ نہیں چلا مسجد کو آگ لگ گئی اور یہ شور شرابہ تو سمجھ نہیں لگی؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین گدانی نہ رہی، مشرق مرثیہ خون ہے کہ نمازی نہ رہے، رو پٹتے رہے در و دیوار کی اعلیٰ نمازی کدھر گئے؟ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا تو آگ لگی ہوئی تھی، شور شرابے کو رہنے دے، تو آگ کی گرمی اور حرارت آپ کو محسوس نہیں ہوئی؟ تو زین العابدین نے جواب دیا جو میں قرآنی آیات پڑھ رہا تھا نا نماز میں، اس میں جہنم کی آگ کا ذکر تھا، تو جہنم کی آگ کے اس شدت نے مجھے دنیا کی آگ کی حرارت کا احساس ہی کرا۔ دنیا میں پڑھ جو ایک نماز اس طرح کیا وہ پتہ چل جائے۔
اللہ کرے اللہ میں توفیق دے دے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بہت بڑا ظالم ہے جس کو قرآن آیات کے ذریعے تعلیم دی جائے، اراض کرے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور پھر وہ کیا ہے، اللہ اکبر، یہی ہم پڑھ رہے تھے، پھر وہ بھول گیا میں نے کرتوتیں کیا کہ یہ میرا عمل کیا، معنی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہے میرے۔ 4 شعبے ہیں، 4 شعبے ذرا یاد کرو۔ ایک ہے ایمانیات، ایک ہے عبادات۔ ایمانیات عبادات دونوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ 2 شعبے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، معاملات اور اخلاقیات۔ تو چاروں شعبے میں آدمی فیل ہے اور وہ لارے مارتا پھرتا میں جنت میں جاؤں۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں گھر سے اٹھ تک مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہے اور وہ قبر سے نکل کر جنت فردوس میں جانے کے نعرے مار رہا ہے۔ کیسے ہو جائے؟ استاد صاحب کسی مجبوری کی وجہ ایک دن چھٹی کرے، شاگرد 3-4 چھٹیاں کرتا ہے تو پڑھوں سبحان اللہ۔ استاد اگر کسی جائز اور شرعی مجبوری کی وجہ سے چھٹی کر لے تو شاگرد اتنے پاک باز اور اتنے نیک نیت ہیں وہ ہفتہ چھٹی کرتے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے چھٹی کی تھی، ہاں جی، اس کی سزا استاد کو جو ہے ہم 4-5 چھٹیاں کر کے دکھائیں گے، ہمیں بلا کے بتاؤ کیا کریں گے، کس پر غراب کریں گے، کس کا رونا روئیں گے، کس کا ماتم کریں گے۔ تو گزارا یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے دلوں پہ کیا کر دیا، پردے کر دیا۔ پڑھ پڑھ کے سناؤ، پڑھ پڑھ کسی شہر۔ برتن آپ نے دیکھا مٹکا جو ہوتا ہے، مٹکا، مٹکے کو الٹا کر دیں تو جتنی مرضی بارش ہو مٹکے کے اندر کوئی شے نہیں جائے۔ مٹکے کو الٹا کے رکھ دو، موسلادھار بارش ہو، آسمان سے بارش برسے بڑی شاندار، تو جب مٹکے کو سیدھا کرو گے مٹکے کے اندر کوئی شے، یہی وہ الٹے مٹکے، لاشیں پھر رہے ہیں زندوں کے قبرستان میں۔ مجھے پھر وہ بات یاد جاتی ہے، کئی بار عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ تو شاہ جی نے فرمایا مجھے 30 برس ہو گئے کہ زندوں کو سناتے ہوئے، زندے تو سنتے نہیں، مردے کا کسی ٹوٹی لائی ہے، کسی نے اونگ آئی ہے، کسی نے پریشانی ہے، کسی نے خرک ہو رہی ہے، کسی بٹ بڑا لگتا ہے، کسی کی بنین گلی ہوئی ہے، کسی کا نالا ٹوٹیا گیا، کوئی آواز آ نہیں ہوتا ہے۔ پھر گھر جا کے سیدھے بدرے ہوتے، استاد مار مار کے ٹکرے گھر چلا جاتا ہے، شاگرد اپنی موج میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پہ پردے کر دیے ہیں، پھر ان یفقہوہ، کہیں یہ سمجھ نہ جائیں۔ جب اللہ پردے کر دے سمجھ کہاں گیا؟ وفی آذان وقرا، ان کے کانوں پہ بوجھ ہے۔ اذان میں کسب اٹھا کے کہتا ہوں، جس دور میں شریعہ مسجد میں جوانی کے زمانے میں وہاں خطیب اور امام میں تھا، سبحان اللہ، یہ جامعہ شریعہ ماڈل ٹاؤن میں جب یہ زیر تعمیر مسجد بنی، سب سے پہلا امام خطیب 4-5 سال میں رہا، اور وہ جوانی کا دور بھی تھا اور اس دور میں اتنے فتنے بھی نہیں تھے، اور اسپیکر لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں بھی میلوں تک جائیں۔ مجھے یاد ہے ایک گھر میں ایک خاتون نے اس دور میں غالباً 100 روپے بھیجا، تو 100 روپے کی حقیقت آپ کو بتاؤں، 1971 میں میری شادی ہوئی ہے، تو کئی بندے پیچھے ہوں گے، 1971 میں شادی ہوئی ہے، تو اس شادی میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سونا 180 روپے تھا، ایک میں نے روایت پڑھی ہے نہیں صرف 80 روپے تھا تولہ۔ اس بی بی نے 100 روپیہ بھیجا اور کہنے لگی کہ یہ اپنی مسجد کے جو ہارن لگے ہوئے ہیں اسپیکر، ان کو ہٹا دو۔ ہاں جی، وجہ جب آپ خطبہ شروع کرتے ہیں نا، خطبہ جو میں کہا، اور اس میں یہ کرتے ہیں اسپیکر کو چیک کرنے کے لیے، تو ہمارے دل پہ ضربیں لگتی ہیں۔ کبھی یہ ضربوں کے ذریعے ہم فوت ہی نہ ہو جائیں، دل نہ پھٹ جائے۔ جس بندے کے دل غرق ہو گیا اس کو اللہ کا نام سننے سے دل پہ ضربیں لگتی ہیں۔ جس دل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اس کو رحمان اور رحیم کی بات سن کے سکون آتا ہے۔ امام اللہ بھی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو مجھے ایک چودھری نے بتایا تھا، میں نے اپنے تایا ابو سے کہا کہ اذان ہو گئی ہے اور مسجد میں نماز پڑھیں، کہندا پترا جا کے تو پڑھیا، میں نے بڑی انتر 100 روپے کی بڑی نماز پڑھی۔ تو جب قبر میں تشریف لے جائیں گے تو خرقاں ساریاں ختم ہو جائیں گے، نہ وہاں اے سی لگا ہوا ہے، نہ وہاں پنکھا لگا ہوا ہے، نہ کولر لگا ہوا ہے، نہ کھڑکی لگی ہوئی ہے، نہ سامان لگا ہوا ہے۔
تو پھر پتہ چلے گا اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے. اللہ سے درخواست کرنی چاہیے اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے. وَإِن تَدْعُ إِلَى الْهُدَىٰ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کانوں میں آپ سمجھ گئے نا وہ پردے بوجھ پڑے ہوئے کہیں یہ بات سمجھ نہ جائے. اگر آپ ان کو ہدایت کی دعوت دیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا کبھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو نہ بات کو مانیں گے. وہ اپنی مرضی کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ فرمایا تیرا رب تو معاف کرنے والا ہے رحمتوں والا ہے. 60 سال شرک کرنے والا معافی مانگے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. 55 سال کفر و شرک کرنے والا گناہ کرنے والا ایک باری رب کو معافی مانگ لے اللہ میرے تعالیٰ معاف کر دے اللہ فرمانے تیرا سارا ہی معاف کر دے. یہ معیار بیان کر تیرا رب تو معاف کرنے والا ہے تیرا رب تو پیار کرنے والا ہے. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو یؤاخذہم بما کسبوا جو وہ کرتوتیں کرتے ہیں ہمارے اگر اللہ معاوضہ کرتے لعجل لهم العذاب فوری طور سے اللہ سزا دے کے عذاب دے کے فارغ کر دے. بل لهم موعد بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے سزا کا. لن یجدوا من دونہ موئلا وہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کوئی وہاں پھر کر جانے کی جگہ نہیں پائیں گے. پناہ بھی دینی ہے تو اللہ نے سہارا دینا ہے تو اللہ نے سراہ بنانی ہے تو اللہ نے اس کے علاوہ کوئی سہارا. بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. کسی نے کہا خدا بلبل کو پر دے یا پردہ نشی کر دے خدا مفلس کو زر دے یا پھر زیر زمین کر دے. یا اللہ بلا تو جان چھڑا دے. ہر بندہ ہر شخص ترلے مارتا پھرتا ہے اور بلک بلک کہہ رہے ہیں یار اتنا بل روٹی کمائیں کھائیں بچوں کو دیں کپڑا بنائیں کو پگڑی خریدیں یا بل دیں اور خوش ہو کیا کو نا سبحان اللہ. اتنا نہیں پڑھنا چاہیے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا اور فرمایا وہ بستیاں جو برباد ہو گئی انہوں نے ظلم کی ہم نے ان کو برباد کر دیا تھا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ٹائم مقرر کیا ہوا تھا. کتنا جب جناب لوط کے پاس فرشتے آئے علیہ السلام تو لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ تم آئے ہو اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو مارنے کے لیے تو کب مارنا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ سحری کے وقت مارنا ہے جو بڑا شفقت کا وقت ہوتا ہے پیار کا وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے غفران اور معافی ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے جواب دیا قرآن لکھا الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں اب تھوڑا سا انتظار نہیں کرتے دیکھو پھر صبح کا وقت کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حدیث شریف کی بیان ہے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں 600 پر. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا انہوں نے اپنے ایک پر کے ساتھ لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیوں کو زمین سے اٹھایا. دنیا میں کسی حکومت نے اتنی کرین نہیں بنائی جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے بستیوں اٹھا کر آسمان تک لے گئے وہاں سے پلٹایا. اس کو اللہ نے پتھروں کی بارش. اللہ سے ڈر جانا چاہیے. کتنے کتنے آندیاں اور طوفان اور آسمان سے بجلیاں گر رہی ہیں اور جب بارش کی دعا کرتے ہیں تو ایسی موسلا دھار بارش ہوتی ہے ہر شہر غرق ہو جاتی ہے. کہیں سمندر کہیں جناب دریا بڑے بڑے طوفانوں کے طوفان یہ سب سزاؤں کے نتیجے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف فرمائے اور اللہ ہماری حالت پہ ترس فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو یعنی اللہ فرماتے ہیں اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا نہیں ہم بھیجا کرتے تھے رسولوں کو مگر الا مبشرین و منذرین بشارت دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر. یہ دو ان کی ذمہ داریاں تھیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کرتے رہے ان نبیوں سے کافر بالباطل غلط طریقوں جھوٹ کے ساتھ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ اس باطل کے ذریعے جو حق ہے سچ کو اس کو سرکائیں اور ہٹائیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي انہوں نے بنایا اور پکڑا میری آیتوں کو. وَمَا أُنذِرُوا جو وہ ڈرائے گئے تھے خُذُوا مذاق اڑایا انہیں ہر رات. وَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے ممن ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ جو سمجھایا جائے اس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ فَأَعْرَضَ عَنْهَا پھر اسے اعراض کرے. یعنی جس کو بتایا جائے قرآنی آیت ہے بتایا جائے رسول پاک کی حدیث ہے فرمان ہے فیصلہ عمل ہے پھر منہ اٹھا کے ادھر چلا جائے. اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں. سب سے بڑا ظالم کلندر وہی ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول جائے اس نے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی کامال کرتوت عقیدے اور اس کے جو کاوشیں ہیں اس کو بھول جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ أَكِنَّةٍ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے کر دیے ہیں اَن يَفْقَهُوهُ کہیں بھی اس کو سمجھ نہ جائے. وَفِي آذَانِ وَقْرًا اور ان کے کانوں پر ہم نے بوجھ رکھ دیے وہ ان کی بات ہی نہیں سمجھ آتی.
وہ سارا ماشاءاللہ بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ جمعہ پڑھتے ہیں، سو گئے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر ہم ان کو دعوت دیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی ہدایت قبول نہیں کریں گے، نہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب رسول کریم وہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحمت شفقت کرنے والا بھی ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ معاوضہ کرتے ان کو جو انہوں نے کمایا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ ان کے لیے عذاب اور سزا کو جلدی دے گی، ان کو معاملہ فارغ کر دیتے۔ بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، تو نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، وہ بستیاں أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا جب انہوں نے ظلم ڈھائے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، میعاد تھا، ٹائم سحری کا ہوگا، وقت کیا ہوگا، مریں گے کیسے، اللہ نے مارنے کی سزا کیا مقرر ہوئی، سب کچھ مقرر تھا۔